انتقام قتل سیدہ، انتقام قتل فاطمہ، انتقام قتل سیدہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور مسلسل رحم کرنے والا ہے۔ قائم ٹی وی کراچی سے آپ کا میزبان پروگرام ہائے مظلومہ ہائے سجدہ کے ساتھ حاضر خدمت ہے اور سلام عرض کرتا ہے۔ آج اس سلسلے کا تیسرا پروگرام ہے۔ پاک وزاد جو بے طلب عطا کرتا ہے، جو بے حساب دیتا ہے، جس کی عطا کو کوئی روک سکتا نہیں، جس کے فیصلے کو کوئی ٹوک سکتا نہیں۔ اے رب ذوالجلال، تیری عزت و جلال کی قسم، تو لائق عبادت ہے، حمد کرنا تیری بڑی سعادت ہے۔ بنت رسول زوجہ حیدر ہے فاطمہ، ام الحسین مادر شبر ہے فاطمہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، روز قیامت ایک منادی ندا دے گا، اے اہل محشر اپنی آنکھیں نیچی کر لو، کیونکہ اب فاطمہ کی سواری گزرنے والی ہے۔ مگر ہائے افسوس، رسول خدا کی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اکلوتی بیٹی جناب فاطمہ زہرا کے ساتھ امت نے کیا کیا۔ آپ کو دربار میں کئی گھنٹے کھڑا ہونا پڑا، آپ کے دروازے پر آگ جلائی گئی، جناب محسن کو شہید کیا گیا، آپ پہ وزن اٹھائے گئے جس کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی۔ ناظرین کرام، جیسا کہ آپ کے علم ہے کہ ہم اپنے پروگرام میں بی بی فاطمہ زہرا کی شخصیت، ان کے کردار، ان کی شہادت اور ان کے معجزات پر بات چیت کرتے چلے آ رہے ہیں۔ آج ہم آپ کی شہادت کے موضوع پر بات چیت کریں گے کہ آپ کی شہادت کس طرح سے ہوئی اور کیوں ہوئی۔ اس وقت ہمارے درمیان ملک پاکستان کے ممتاز عالم دین، مفسر قرآن، خطیب دین اسلام، بے شمار کتابوں کے خالق عالی جناب حضرت علامہ سید رضی جعفر نقوی صاحب تشریف فرما ہیں۔ آئیے ان سے کچھ بات چیت کرتے ہیں۔ حضور السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، رضا شریف۔ اللہ کا شکر پروردگار، آپ خیریت سے ہیں؟ آپ کی دعا۔ قبلہ بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ۔ سلام اللہ علیہ ہمیں کائنات کی تمام خواتین میں سب سے افضل نظر آتی ہیں، اور خدا نے ان کو ایک بڑا مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ میں جتنی ہمارے اس کائنات میں خواتین آئیں، ان کے بڑے مرتبے تھے، ان سب سے افضل جناب فاطمہ زہرا ہیں۔ مگر آپ پر وہ مظالم ڈھائے گئے جو کسی پر بھی اتنے مظالم نہیں ڈھائے گئے۔ آپ کی شہادت بھی واقعی ہوئی۔ آپ ان کی شہادت کے حوالے سے ہمارے ناظرین کچھ بتائیں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین واللعنۃ علی اعدائہم اجمعین۔ اما بعد، فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ الکریم وقولہ الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ قرآن مجید میں خالق دو جہاں کا ارشاد ہے کہ اہل بیت پیغمبر، اللہ کا تو ارادہ ہی یہی ہے کہ آپ سے ہر رزق کو دور رکھے گا، آپ کو ایسا طیب و طاہر قرار دے گا جو طہارت کا حق ہے۔ شہزادی کونین، خاتون جنت جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ تاریخ انسانی کی وہ منفرد شخصیت ہیں کہ دنیا کی کوئی خاتون سے برابری کا دعویٰ نہیں کر سکتی۔ بے شک۔ آدم سے لے کے حضور اکرم تک، حضور اکرم سے لے کے آج تک، آج سے لے کے قیامت تک، دنیا کی کوئی بھی خاتون شہزادی سے برابری کا دعویٰ نہیں کر سکتی۔ جب برابر نہیں ہو سکتی، بہتر کیسے ہو سکتی؟ بے شک۔ اس سے کہ واحد خاتون ہے جن کا باپ انبیاء کا سردار، بے شک۔ جن کا شوہر اولیاء کا سردار، جن کے بچے جوانان جنت کے سردار، جو خود خواتین عالم کے سردار۔ بے شک۔ باپ کو دیکھیں، طٰہٰ، یاسین، رحمت للعالمین، شفیع المذنبین، باعث تخلیق کائنات، لولاک لما خلقت الافلاک کی منزل پر فائز خاتم الانبیاء احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔
وآل محمد. شوہر کو دیکھے امیر المومنین امام المتقین یاسب الدین قائد الغر المہاجرین اسد اللہ الغالب غالب علی کل غالب امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام. سبحان اللہ. بچوں کو دیکھیں نیرین ہیں کوکبین ہیں عرش الہی کے گوشوارے ہیں پیغمبر کے پیارے ہیں جوانان جنت کے سردار ہیں. سبحان اللہ. خود آپ کی شخصیت دونوں عبارتیں سیاستہ میں موجود فاطمۃ سیدۃ نساء العالمین فاطمۃ سیدۃ نساء اہل الجنہ. دنیا میں جتنی خواتین ان کی بھی سید و سردار شہزادی ہیں اور جنت میں جتنی ہو جانے والی خواتین اولین سے لے کر آخرین تک سب کے سید و سردار خاتون محشر ان سے حورہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ. بے شک. شہزادی کی زندگی کے غیر معمولی زندگی ہے. چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے آپ کے القاب کے بارے میں جو گفتگو ہوئی ہے اس کا خلاصہ بھی آپ کے خدمت میں پیش کروں. مصاحب سے پہلے پوچھا گیا امام سے کہ شہزادی کا نام فاطمہ کیوں ہے؟ فرمایا فاطم یعنی چھڑانے والا اور فاطمہ یعنی چھڑانے والی. چونکہ یہ اپنے اطاعت گزاروں کو آتش جہنم سے چھڑانے والی ہے اسے اللہ نے ان کا نام فاطمہ رکھا ہے. راوی نے کہا صدقت ابن رسول اللہ فرزند رسول، آپ نے سچ فرمایا. پھر اس نے پوچھا کہ آپ کا لقب زہرا کیوں ہے؟ فرمایا زہرا چمن کی رونق اور روشنی کہتے ہیں. جب یہ فاطمہ جنت میں کسی بات پر مسکرائیں گے تو ان کے مسکرانے سے ہر مومن اور مومنہ گھر میں ایک روشنی پہنچ جائے گی. اس روشنی کی مناسبت سے آپ کا لقب زہرا قرار پایا. پھر پوچھا آپ کا لقب بطول کیوں ہے؟ فرمایا اس لیے کہ جو نسوانی کمزوریاں تمام خواتین کو عارض ہوتی ہیں شاید عزیز سے پاک ہیں، اس لیے اللہ نے کا لقب بطول قرار دیا. اس لیے ایک ایک لقب کو پوچھتا جا رہا ہے. امام فرماتے جا رہے ہیں فرمایا ان کا لقب محدثہ کیوں ہے؟ فرمایا یہ وہ ہیں کہ جن سے فرشتے گفتگو کرتے تھے. سبحان اللہ. جب یہ چکی چلانا چاہتی تھی اور چکی چلاتے چلاتے تھک جاتی تھی تو فرشتے آ کر چکی چلاتے تھے اور ان سے گفتگو بھی کرتے تھے. جب تنہا ہوتی تھی محدثہ تو فرشتے آ کر ان سے گفتگو کرتے تھے. حدیث کے معنی گفتگو ہیں. تو یہ محدثہ یعنی ان سے وہ ہیں فرشتے آ کر ان سے گفتگو کرتے تھے، ان کی تنہائی کو دور کرتے تھے. چونکہ باپ تو باہر تبلیغ دین مصروف ہیں، گھر میں اکیلی ہیں. جناب خدیجہ دنیا سے جا چکی ہیں، اکیلی ہیں. اس موقع پر فرشتے آ کر آپ سے گفتگو کرتے تھے تاکہ آپ کی تنہائی کو دور کریں. اسی طرح پوچھا پھر آپ کا لقب راضیہ کیوں ہے؟ فرمایا چونکہ اللہ کے ہر فیصلے پر راضی رہتی تھی. گھر میں فقر و فاقہ ہے راضی ہیں، یتیم و مسکین کو کھانا دینا پڑا راضی ہے، پریشانیاں راضی ہیں، اس سے لقب راضیہ قرار پایا. پوچھا پھر ان کا لقب مرضیہ کیوں ہے؟ کیا خوبصورت جواب ہے. فرمایا راضیہ تو اس لیے کہ اللہ کے ہر فیصلے سے راضی، مرضیہ اس لیے کہ اللہ ان کے ہر فیصلے سے راضی. تو یہ راضیہ بھی ہے مرضیہ بھی ہیں. قرآن میں آیت بھی ہے راضیتاً مرضیہ، اللہ سے یہ راضی وہ ان سے راضی. تو جناب سیدہ خاتون محشر عظمتوں کی اس منزل پر ہیں کہ دنیا کی کوئی خاتون برابری کا دعویٰ نہیں کر سکتی. بالکل. ایک بات اور آپ کے سامعین اور ناظرین تک پہنچا دو. سرکار دو عالم کا مخصوص لقب ہے رحمت للعالمین. بے شک. پوری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے. جمادات کے لیے رحمت ہیں، نباتات کے لیے رحمت ہیں، حیوانات کے لیے رحمت ہیں، انسانوں میں انبیاء کے لیے رحمت ہے، مرسلین کے لیے رحمت ہے، خاصان خدا کے لیے رحمت ہے. تمام بندگان خدا کے لیے جو ذات رحمت ہے پیغمبر کی ذات ہے. اور پیغمبر کا ایک ارشاد ہے الولد نعمت والبنت رحمت. بیٹا نعمت ہے بیٹی رحمت ہے. بیٹا نعمت ہے بیٹی رحمت ہے. اس کے بعد فرماتے ہیں یاد رکھو نعمت پر حساب دینا ہوگا، رحمت و جزا ملے گی. اب اس حدیث کی روشنی میں اگر ہر بیٹی اپنے باپ کے لیے رحمت ہے تو جناب سیدہ پیغمبر کے لیے رحمت ہے. پیغمبر کے لیے پیغمبر کائنات کے لیے رحمت، جمادات کے لیے رحمت پیغمبر، نباتات کے لیے رحمت پیغمبر، حیوانات کے لیے رحمت پیغمبر، انبیاء کے لیے رحمت پیغمبر، مرسلین کے لیے رحمت پیغمبر. مگر خود پیغمبر کے لیے جو ذات رحمت بن کر آئی وہ خاتون جنت جناب فاطمہ زہرا رحمت العالمین کے لیے رحمت بن کر آئی. جی یہ عظیم منزل ہے جو دنیا کسی خاتون کا حاصل نہیں ہے. اور یہ سیاستہ کی عبارت بھی ہمیشہ لوگوں کو پیش نظر رکھنی چاہیے. کلما جاءت فاطمہ قام لها رسول اللہ. جب بھی شہزادی تشریف لاتی تھے پیغمبر کے پاس پیغمبر کھڑے ہو جاتے تھے، ورحمہا ان کو مرحبا کہتے تھے. واجلسا فی مجلس سے اپنی مخصوص نشست پر شہزادی کو بٹھاتے تھے. اور جب آیت تطہیر نازل ہوئی انما یرید اللہ یرزم عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، تو پیغمبر نے معمول بنا لیا ہر نماز سے پہلے سیدہ کے دروازے پر جانا. مسجد بعد میں جائیں گے، سیدہ کے دروازے پر پہلے آئیں گے. سبحان اللہ. آ کر سلام بھی کرتے تھے، آیت تطہیر کی تلاوت بھی کرتے تھے تاکہ دنیا اس گھر کو بھی پہچان لے، اس در کو بھی پہچان لے. مگر کس قدر المناک بات ہے
کہ جس دروازے پر اللہ کا رسول ہر نماز سے پہلے آ کر سلام کر رہا ہے، اسی دروازے پر دنیا والے آگ لکڑی لے کر آ گئے۔ اللہ عبرت کی بات ہے، جناب سیدہ کے دروازے پر آگ لکڑی لے کر آنے والے کفار عرب نہیں تھے، مشرکین مکہ نہیں تھے، یہود و نصارہ نہیں تھے، مجوسی و پارسی نہیں تھے، وہ تھے جو سرکار کا کلمہ پڑھتے تھے، وہ حضور کے گھر پر آگ لکڑی لے کر آئے۔ آج اگر کسی شریف کے دروازے پر کچھ لوگ آگ لکڑی لے کر چلے آئے کہ ہم اس گھر کو جلا دیں گے، ہر دیکھنے والا احتجاج کرے، ارے کتنے شریف آدمی گھر کو جلانا چاہتے ہیں۔ مگر ہائے مدینہ، وہاں کوئی ایسا نہ تھا جو کہتا ہے کائنات کا شرف ترین دروازہ یہی تو ہے جس پر اللہ کا رسول صبح شام آ کر سلام بھی کر رہا ہے، تطہیر کی تلاوت بھی کر رہا ہے۔ مگر آنے والے اتنے بے ادب تھے کہ جب شہزادی نے پوچھا کیا تم اس گھر کو جلا دو گے؟ اس میں تو میرے بچے حسن و حسین رہتے ہیں۔ آنے والوں کا جواب یہ تھا کہ چاہے کوئی ملا تو ہم اس گھر کو آگ لگا دیں۔ کیا ان لوگوں نے یہ منظر نہیں دیکھا تھا کہ اگر حسن حسین مسجد میں آئے، پیغمبر ممبر پر خطبہ دے رہے ہیں، پیغمبر نے خطبہ روکا، ممبر سے اترے، بچوں کو اٹھایا، اپنے دونوں زانوں پر بٹھایا، اب تک ذکر خدا ہو رہا تھا، اب ذکر حسن و حسین ہو رہا ہے۔ اور اگر کبھی ایسا ہوا کہ ننھا شہزادہ مسجد میں آیا، اس نے دیکھا میرا نانا سجدے میں ہے اور بچہ پشت رسول پر بیٹھ گیا، تو حکم خدا ہوا میرے حبیب اس وقت تک سجدے سے سر نہ اٹھائیے گا جب تک یہ شہزادہ اپنی مرضی سے اتر نہ جائے۔ گویا حکم خالق تھا کہ ہمارا ہی تو سجدہ ہے، اسے ہونے دو طولانی۔ پیغمبر نے 70 مرتبہ سبحان ربی الاعلی و بحمدہ پڑھا، مگر اس وقت تک سجدے سے سر نہ اٹھایا جب تک کہ شہزادے نے اپنی مرضی سے اتر نہ گیا۔ مگر آنے والوں نے کہا کہ چاہے کوئی بھی رہتا ہو۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد پھر دنیا نے منظر بھی دیکھا کہ آنے والوں نے گھر کا دروازہ سیدہ کو اوپر گرا دیا۔ شہزادی دیوار و در کے درمیان زخموں سے چور ہو کر زمین پر گر پڑی۔ فضہ کو پکارا، یا فضہ ضمی الیک، اے فضہ ذرا سہارا دینا۔ یہ فضہ آج جناب سیدہ کو سہارا دے رہی ہیں، کل یہی فضہ شام میں جناب زینب کو سہارا دے رہی ہوگی۔ جب دربار یزید ہوگا اس میں زینب کو سہارا دینے والی جناب فضہ ہے۔ جناب فضہ کو شہزادی نے پکارا، ہے فضہ ذرا سہارا دینا۔ یہی وہ حادثہ ہے جس میں محسن کی شہادت واقع ہو گئی۔ جناب سیدہ اپنے بابا پر روتی ہیں، بابا صبت علیہ مصائب اللہ عنہ، صبت علی الیام سرنا لیالیا، اے بابا آپ کے بعد مجھ پر اتنی مصیبتیں ڈالی گئی، اگر دنوں پر پڑتی دنوں کی روشنی باقی نہ رہتی۔ شہزادی نے اپنے بابا کے بعد 2.5 یا 3 مہینہ زندگی گزاری، مگر یہ مصائب و آلام سے بھری بھی زندگی ہے۔ یہاں تک کہ مدینے والوں کو شہزادی کا رونا بھی گوارا نہیں ہوتا تھا۔ آ کر امیر المومنین سے کہتے تھے، یا علی سیدہ سے کہیے دن کو رویا کریں، رات کو آرام کریں، یا رات کو رویا کریں، دن کو آرام کریں۔ جب مولا نے یہ بات شہزادی تک پہنچائی تو شہزادی نے فرمایا کہ اے ابو الحسن، کیا بیٹی سے ممکن ہے باپ کو نہ روئے؟ باپ بھی کون ہے؟ انبیاء کا سردار ہے، مرسلین کا پیشوا ہے، وجہ تخلیق کائنات ہے، جس نے ان سب کو خاک سے پاک کیا ہے اس پر گریا کر رہے۔ مگر اس کے باوجود شہزادی نے معمول بنایا کہ روزانہ بچوں کی انگلیاں پکڑ کے شہر سے باہر بیت الحسن چلی جاتی تھی، دن بھر اپنے بابا کو روتی تھی، شام کو واپس آتی تھی، کبھی جناب حمزہ کی قبر میں جاتی تھی، روتی تھی، واپس آتی تھی، دن بھر اپنے بابا کو یاد کرتی تھی، مرثیہ پڑھتی تھی کہ بابا کیا ہو گیا، بابا عالم کیا ہو گیا، آپ کی زندگی میں کیا حالت تھے اور آپ کیا حالات ہیں۔ ارباب تاریخ نے لکھا ہے کہ جناب سیدہ روز بروز وہ جو زخم لگا تھا، پہلو پر جو زخم لگا تھا، اس کے اثر سے کمزور ہوتی جا رہی تھی۔ ایک روز امیر المومنین سے فرمانے لگی، ابو الحسن اب میں دنیا سے جانے والی ہوں، آپ میرے بچوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ پھر کچھ جناب زینب کو بلایا، بیٹی میں دنیا سے جانے والی ہوں، تم کم سن ہو مگر تم پر گھر کی ذمہ داری آ رہی ہے، میرے ہر بچے کا خیال رکھنا، مگر میرے حسین کی پیاس کا بہت خیال رکھنا، میرے حسین سے پیاس برداشت نہیں ہوتی۔ یہ بات اپنے میرے شکم میں تھا تو آواز دیتا تھا، یا اماں انا عطشان، یا اماں انا غریب، یا اماں انا مظلوم، اے ماں میں غریب الوطن ہوں، اے ماں میں مظلوم ہوں، اے ماں میں پیاسا ہوں۔ میں نے بابا سے پوچھا تھا، بابا یہ بچہ بار بار کیوں کہتا ہے کہ میں مظلوم ہوں، میں غریب الوطن ہوں، میں پیاسا ہوں؟ تو بابا نے کہا تھا، بیٹی یہ سچ کہتا ہے، کربلا کی سرزمین پر غریب الوطن بھی ہوگا، مظلوم بھی ہوگا، 3 دن کا بھوکا پیاسا بھی ہوگا۔ جناب سیدہ فرماتی، بیٹی زینب دیکھو میرے حسین سے پیاس برداشت نہیں ہوتی، ایسا نہ ہو کہ حسین کو پیاس لگے اور پانی موجود نہ ہو۔
عرب کی سرزمین پر پانی کا ملنا بہت مشکل ہوتا ہے، لیکن جناب زینب بھائی کے لیے ہمیشہ پانی تیار رکھتی تھی۔ ایسا نہ ہو کہ میرا بھائی آئے اور پیاسا ہو، اس سے پانی نہ ملے۔ مگر میں نہیں سمجھتا کہ جب کربلا کا میدان ہوگا، حسین کے چہرے پر پیاس کی شدت ہوگی، جناب زینب کو ماں کی وصیت یاد آتی ہوگی تو جب نہیں جنت البقیع کا رخ کرتی ہوں گی، اماں زینب نے آپ کی وصیت کو بھلایا نہیں ہے۔ مگر آج زینب اتنی بے بس ہے کہ 2 قطرے آب علی اصغر کو بھی نہیں پلا سکتی۔ ارباب تاریخ نے لکھا ہے کہ جناب سید الشہداء نے بھی ہم اپنے چاہنے والوں سے یہی فرمائش کی ہے کہ شیعتی مہما شریف تم معذمن فذکرونی، اے میرے چاہنے والوں، جب بھی تم ٹھنڈا پانی پینا تو میری پیاس کو یاد کر لینا۔ اور سمعتم بغریب و شہید فاندمونی، کسی غریب کا تذکرہ سننا، کسی شہید کا ذکر سننا تو مجھ پر رو لینا۔ لیتکم فی یوم عاشوراء جمیعا تنظرونی، کاش تم سب کے سب کربلا میں موجود ہوتے اور یہ منظر دیکھتے، کیف استسقی لطفل فابوا یرحمونی، کس طریقے سے میں اپنے چھوٹے سے بچے کے لیے پانی مانگ رہا تھا مگر کوئی مجھ پر رحم کھانے والا نہ تھا۔ مولا سے وصیت فرماتی ہیں شہزادی، یا ابو الحسن، جب میں دنیا سے رخصت ہوں آپ مجھے غسل دیجیے گا، کفن پہنائیے گا، نماز جنازہ ادا کیجیے گا، رات کی تاریکی میں مجھے سپرد لحد کر دیجیے گا، جن لوگوں نے مجھے اذیت پہنچائی انہیں میرے جنازے پر نہ آنے دیجیے گا۔ میرے مولا نے سیدہ کے جانے کے بعد حسب وصیت غسل دیا، کفن پہنایا، نماز جنازہ پڑھی، رات کا انتظار کیا۔ جب رات اچھی طریقے سے چھا گئی تو شہزادی کا جنازہ لے کر چلے، مگر کس نے عبرت کی بات ہے، پوری کائنات کی شہزادی کا جنازہ جا رہا ہے، بنی ہاشم کے گنے چنے افراد ہیں جن کے کاندھوں پر سیدہ کا جنازہ چلا جا رہا ہے۔ جب میرے مولا جنازے کو لے کر چل رہے تھے، امیر المومنین نے محسوس کیا جنازے کے پیچھے ایک چھوٹی سی بچی سیاہ چادر میں ملبوس چپ کے روتی بھی چلی آ رہی ہے۔ میرے مولا نے جب جناب زینب کو آتے ہوئے دیکھا، حسن مجتبیٰ سے فرمایا، بیٹا جنازہ روک دو، زینب کو گھر پہنچا دو۔ علی کو یہ گوارا نہیں کہ زینب میری زندگی میں گھر سے باہر نکلے۔ میرا دل چاہتا عرض کروں مولا، آپ نے یہ گوارا نہ کیا کہ مدینے میں زینب کے سر سے زینب کو گھر سے نکلنا پڑے، مگر اے میرے مولا ذرا 61 ہجری میں کربلا آئیے اور یہ منظر دیکھیے، زینب کے سر سے چادر چھینی جا رہی ہے۔ اب آپ کی بیٹیاں کبھی کوفے کا دربار، کبھی شام کا بازار، محمد کی نواسیاں بے مقنع چادر لے جائی جائیں گی۔ ایک منادی کا ندا کر رہا ہوگا، ہاذہی صبایا من بنات رسول اللہ، یہ اولاد رسول ہے جسے قیدی بنا کر لایا جائے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ آج رخصت ہو رہی ہے تم سے زہرا یا علی، پردہ شب میں میری میت اٹھانا یا علی۔ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، عورت کے لیے سب سے بہترین عمل یہ ہے کہ وہ نہ کسی نامحرم کو دیکھے اور نہ کوئی نامحرم اسے دیکھے۔ پاک پروردگار ہماری خواتین کو بی بی فاطمہ زہرا کی سیرت پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ دعا خدا اور بندے کے درمیان رابطے کی زنجیر ہے، دعا مومن کا ہتھیار ہے، اسے استعمال کرنا چاہیے۔ اس دعا کے ساتھ اقبال حیدر ندیم آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ یا رب ہر ایک کو یہ سعادت نصیب ہو، یسرب کی کربلا کی زیارت نصیب ہو۔ اللہ حافظ۔